میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سناؤ۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے درود پاک کثرت سے پڑھنے کا بھی ذہن بنے گا۔ چنانچہ فیضان سنت میں امیر علیہ سنت درود پاک کی فضیلت کچھ بھی نقل کرتے ہیں، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 100 رحمتیں ہمیں عطا ہوتی ہیں۔ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، سوچ بننے کی بات ہے۔ اگر سوچ بن گئی کہ میں نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے تو مواقع بہت، وقت بہت، اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے ایمان والو، یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ ہم سورہ بقرہ کی جس آیت پر بیان سن رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اس میں ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنے کا جو ہمیں ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ بھی نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 میں بھی ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یہاں بھی ارشاد ہوا ہے، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے میں کچھ صبر سے متعلق مدنی پھول عرض کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بہت پیاری حکایت سناؤں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ان کے بیٹے کی موت کی خبر دی گئی۔ وہ سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور فرمایا ہم نے اللہ عز و جل کے اس حکم پر عمل کیا، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو یہ ہمارے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو تھے، یہ کس قدر قرآن پاک کے عامل تھے کہ انہیں جب ان کی بیٹے کی موت کی خبر سنائی گئی تو جیسے قرآن میں ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پہلے انہوں نے وہی آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا، اور پھر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور نماز و صبر سے مدد حاصل کرو۔ تو انہوں نے صبر اور نماز دونوں سے مدد حاصل کرنے کا بھی ہمیں بیان دیا۔ تو صبر، یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر ایک بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ صبر کی وجہ سے قلبی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اس کی جو باطنی قوت ہے، قلبی قوت ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں پریشانیوں کو برداشت کرنے اور انہیں دور کرنے میں سب سے بڑی معاون اور مددگار ہیں۔ اگر ہم صبر نہیں کرتے، کوئی بھی مصیبت آ گئی اور ہم واویلا کرتے ہیں، تو صبر نہ کرنے سے مصیبت کبھی ٹلتی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے پریشانی اور مصیبتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کیا کر جاتا ہے۔ اور عموماً دیکھا ہے کہ بے صبری کے عالم میں کہ جب بندہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ اس کی مینٹلٹی پراپر کام نہیں کر رہی ہوتی، وہ ڈیسیجن میکنگ جو تھی نا
وہ ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہے نا وہ اپنا ایک طرح سے لوز کر جاتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو وہ بالکل وہ عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. تو صبر کے سوا چارہ نہیں ہے. کسی شاعر نے بڑا خوب شعر کہا ہے، چپ رہے تو موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے، پاگلا واؤں رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. اگر چپ رہتے ہو تو موتی ملیں گے، صبر کرو گے تو ہیرے ملیں گے، اور اگر پاگلوں کی طرح چیخو پکار کرتے رہو گے تو نہ موتی ملیں گے نہ ہیرے ملیں گے، اور نہ کوئی پریشانی مصیبت اس سے ختم ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صبر کی 3 قسمیں ہمارے علماء نے بیان کی ہیں، ان کو بھی اپنے ذہن نشین رکھیے. مصیبت پر صبر، دوسری ہے عبادت و اطاعت کی مشقتوں پر صبر، اور تیسری ہے نفس کو گناہ کی طرف جانے سے روکنے پر صبر کرنا. یہ 3 قسمیں صبر کی میرے مدنی چینل کے ناظرین یاد کر لیں کہ مصیبت پر صبر یعنی کہ اس کو یوں سمجھیے کہ مصیبت میں بے قراری اور بے چینی کے اظہار کو جو جی چاہے مگر دل پر قابو پا لے. ویسے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو ایک مصیبت ہے، اس پر صبر کرے. اچھا بیوی بدتمیز ہے، زبان درازی کرتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، صبر کرے. اگر شوہر تکلیف پہنچاتا ہے تو صبر کرے. ٹھیک ہے، اب یہی ہے، اب توڑ پھوڑ سے کچھ حاصل تو ہے نہیں، صبر کرنے میں فائدہ ہوگا. ہاں ساتھ ساتھ ایک اصلاح کی صورت بھی پیدا کرتا جائے، نیکی کی دعوت بھی دیتا رہے، اچھی طرح سمجھانے کی کوشش بھی کرتا رہے، تو امید ہے کہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا اور وہ زبان درازی کی عادت دور ہوگی. اور امید ہے کہ آپ کا صبر ان قریب شکر کی صورت اختیار کر لے گا کہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. پھر صبر سے شکر کی طرف چلے گا. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دیا. مگر اس کے لیے پہلے صبر کریں، اور صبر کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. سورہ عصر کے اندر ہمیں اس طرح رہنمائی کی گئی ہے. تو مصیبت پر صبر کرنا چاہیے. چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، جو اس کے ایک بیسک فارمیلٹیز ہیں، جو ایک معاملات ہیں جو آپ اس کے لیے کارروائی کرنا چاہتے ہیں قانونی طور پر، یا جو بھی ایک اپنی جگہ پر ہیں، لیکن چیخو پکار واویلا کرنا اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا. تو اس پر صبر کریں. مصیبت پر صبر یہ پہلا تھا. عبادت و اطاعت کی مشقتوں پر صبر کرنا، یہ اس کو دوسری جیسے سردی کا موسم ہے اور ٹھنڈا پانی ہے، گیزر بھی نہیں کام کر رہا، یا گیزر نہیں ہے، ہر ایک کے یہاں گیزر تو ہوتا نہیں ہے، اب فجر کی نماز پڑھنی ہے، ٹھنڈی ہے، تو اب یہ جو اطاعت اور عبادت پر جو ہم جو مشقت جو آئے گی اس مشقت پر صبر کرنا پڑے گا. جیسے روزہ ہے، پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، صبر کرتا ہے نا. تو یہ عبادت اور اطاعت پر بھی صبر، یہ ایک صبر کی قسم ہے. صبر سے مصیبت پر نہیں ہوا کرتا. اس کے ساتھ ہی صبر کی جو تیسری قسم یا بیان ہوئی وہ تھی نفس کو گناہ کی طرف جانے سے روکنے پر صبر کرنا. اسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حرام کے پیسوں سے عیش کر رہا ہے، موج ہے اس کی، ہم کہتے ہیں یار اس کی بڑی موج لگی ہوئی ہے حرام کے پیسوں پر، دیکھو یہ یار کیسے کیسے مطلب کہ ترکیبیں بناتا ہے. تو اب ایسے موقع پر ہمارا بھی دل عیش کرنے کو چاہتا ہے، تو اب دل کو حرام کی طرف جانے سے روک لینا، یہ بھی صبر ہے. اور یہ تو بہت زیادہ مطلب کہ ہمارے کلچر میں عام ہے. ہم کسی کا بنگلہ دے کر بے قرار ہو جاتے ہیں، کسی کی کار دے کر بے چین ہو جاتے ہیں، کسی کے گھر کے اندر فکس اینڈ فرنیچر دیکھ کر، اس کا مطلب کہ ہاؤس ڈیکوریشن دیکھ کر، اس کا ڈرائنگ روم دیکھ کر، اس کا کامن دیکھ کر، اس کا لانچ دیکھ کر، اس کی مطلب پارکنگ ایریاز دیکھ کر، اس کے وہ گارڈن وغیرہ سے بنائے ہوئے، تو یہ دیکھ کر ہم جو بے قرار بے چین ہو جاتے ہیں. مگر یہ ضروری نہیں کہ جس نے یہ کام
کیا, جس نے اتنا بڑا مطلب گھر بنگلہ اور یہ ساری چیزیں بنائی, معاذ اللہ اس نے حرام ہی کے پیسوں سے بنایا ہو. لیکن میں صرف یہ بات حرام کے پیسوں سے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سود کا کاروبار کر کے, سود کھا کر, رشوتیں کھا کر اور طرح طرح کے حرام ذریعے استعمال کر کے, دھوکہ دے کر, چوری کر کر, ملاوٹ کر کے, طرح طرح کے گناہوں بھرے انداز اختیار کر کے کاروبار کرتا ہے, اپنی آمدنی حاصل کرتا ہے, تو اب عموماً ہوتا ہے کہ یہ اس کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے. ویسے جب پیسہ آتا ہے نا تو انداز تبدیل ہو جاتا ہے, وہ اندازہ ہو جاتا ہے. جب پیسہ آتا ہے نا تو فوراً ایک اس کا اسٹائل بدل جاتا ہے. سب سے پہلے اپنی گھڑی تبدیل کرے گا, تھوڑے کپڑے تبدیل کرے گا, نارمل گھڑی کے ساتھ ساتھ تھوڑی قیمتی گھڑی پہننا شروع کر دے گا, اپنی قلم مہنگی رکھنا شروع کر دے گا, اور جوتے تبدیل کر دے گا, برانڈیڈ شوز پہن لے گا, گلاسز وغیرہ پہنتا ہوگا تو وہ تبدیل کر دے گا. اپنا لائف اسٹائل امیڈیٹلی وہ چینج کر لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ آ گیا. 4 آدمی بھی کہتے ہیں یار لگتا ہے پیسہ آ گیا اس کے پاس, یہ آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا. پھر بعد میں جب وہ نقصان ہو جاتا ہے, کوئی کلیش آ جاتا ہے نا, تو پھر اس کو اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. جبکہ وہ اس قناعت میں, کفایت شعاری میں اور ایک سادی سی زندگی میں اس نے اپنی زندگی کے برسوں گزار دی, اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی. لیکن اچانک پیسہ آتے ہی اس نے اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ تبدیل کر دیا. لیونگ اسٹینڈرڈ تبدیل کرتے ہی چونکہ معاشرے کے اندر اس کا ایک اسٹیٹس بن گیا, معاشرے میں اس کا ایک مقام بن گیا, اس کے بچوں کے پاس تو گاڑیاں وغیرہ آ گئی, موٹر سائیکلیں آ گئی, رکھ رکھاؤ ہو گیا. اچانک اتنی امیڈیٹلی وہ اپنے اندر تبدیلی لے آتا ہے, وہ بالکل اپنے پیسے سے بالکل ایکسپوز ہو جاتا ہے. اپنا پیسہ اور اپنا سرمایہ دار ہونا وہ عموماً ڈکلیئر کر دیتا ہے, بہت جلدی ڈکلیئر کر دیتا ہے. صبر نہیں ہوتا وہاں بھی, یہاں بھی صبر آئے گا, وہاں یہ صبر نہیں کرتا کہ میں تھوڑا تحمل کروں تو رک جاؤں. کیا ضرورت ہے کہ میں مطلب کہ کھائی نہ کھائی اپنی سہولیات کے ساتھ ساتھ اپنی ہوس کا بھی اظہار کرنا شروع کر دوں اور خواہشات کو جو ڈکلیئر کر دوں. اس سے ایک اور نقصان جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, میرے مدیجے کے ناظرین کو میں عرض کر دوں کہ اس سے ایک اور نقصان جو مجھے لگتا ہے, آپ کے بہت جلدی حاسد پیدا ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو لگتا ہے کہ میرے کو کسی نے جادو کر دیا, مجھے کسی نے یہ کر دیا, کسی نے وہ کر دیا. بھائی آپ ہی نے تو اپنی طرف نظریں کھینچی ہیں. اب یہ سارے جو انداز تھے, دیکھیں میں ناجائز اور حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو آپ کی ایک خیر خواہی کی جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اتنی جلدی ایکسپوز ہو جانا اور اپنے آپ کو اتنی جلدی ان تمام چیزوں کے ساتھ ڈکلیئر کر دینا, پھر سب کو انوائٹ کرنا اور یوں دکھانا یہ جرمنی سے آیا ہے, یہ میں جاپان سے منگوایا تھا, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ سوئٹزرلینڈ سے آیا تھا, یہ کارپیٹ یہ تو میں نے وہ گیا ہوا تھا وہ پیرس وغیرہ وہاں سے میں لے کر آ گیا تھا, اور یہ سارے یہ جتنا باتھ روم ایسیسریز دیکھ رہے ہیں نا یہ ساری میں نے امپورٹ کی بھی کنٹینر آیا تھا وہ میں نے پورے کو پورا پرچیز کر لیا تھا. اب آپ یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں 100 آدمی کو 10 آدمی کو, اور یہ ساری جو دکھا رہے تو اچھی بری نظر والے تو ہے نا, نظر بد حق ہے, نظر بد یہ حق ہے, لیکن آپ سے صبر نہیں ہو رہا, آپ رک نہیں پا رہے. آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو آپ میرا مطلب یہ جو فرنیچر دیکھ رہے ہیں یہ سارا مطلب کہ وہ فولڈنگ فرنیچر ہے, یہ میں نے فلاں ملک سے امپورٹ کیا ہے, یہ لوکل پاکستانی ہے. پاکستانی کیوں پاکستانی ہے بھائی, کیوں نہیں پاکستانی؟ اور اگر بالکل امپورٹنٹ ہے بھی تو اس کو اس انداز سے ڈکلیئر کر کے آپ اس بے صبری کا مظاہرہ کر کے کہ آخر یہ بتانے کی بھی تو آپ کو بے قراری ہے نا, بے چینی ہے, جلدی ہے کہ جلدی پتہ چل جائے کہ یہ مطلب یہ میں یہ سب کچھ کر چکا ہوں. اب یہ دیکھنے والے جو ہیں میرے مدی چاہ کے ناظرین ذرا غور کیجئے, یہ دیکھنے والے کیا یہ سوچیں گے نہیں؟ زیورات عورتیں اپنی مطلب کہ مہنگے سے مہنگے پہن لیتی ہیں, پھر کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے آئے تھے نا, وہ ادھر سے وہ لے کر آئے, ادھر سے آئے تھے نا یہ وہاں سے لے کر آئے تھے, یہ فلاں جگہ گئے تھے نا تو یہ میری وہ ویڈنگ اینیورسری پر دیکھیں کتنا اچھا انہوں نے نیکلیس مجھے تحفے میں دیا. یہ ساری باتیں بتا کر آپ کیا چاہتی ہیں, اور اتنی ساری چیزیں ایکسپوز کر کے کیوں کسی کو اپنے لیے حسد کے وہ پیدا کرنا ہے؟ دیکھیں میں ایک بار پھر کر دوں, میں یہاں ناجائز حرام وغیرہ کی بات نہیں کر رہا, حکم شریعت کے حوالے سے میں کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہا. میں تو ایک معاشرتی طور پر آپ کو حسد سے اور لوگوں کی نظر بد سے بچانے کے لیے ایک مدنی پھول دے رہا ہوں. اگر آپ کو یہ میرے مدنی پھول سمجھ میں آتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کلک کرتا ہے کہ ہاں یہ کچھ ایسا ہی ہوا تھا, اور یہ جب کچھ وہ
ختم ہو گیا نا سارا وہ کلیش آ گیا، تو اب یہ سب سنبھالنا مشکل پڑ گیا اور اب یہ سب مجھے نکالنا پڑے گا، گھر کے اندر یہ ساری چیزیں بدلنی پڑے گی، اب کسی کو مہمان نوازی بھی میں نہیں کر سکوں گا. یہ ساری چیزیں جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ دیکھی بھالی ہیں، آپ کی بھی دیکھی بھالی ہے، میری بھی دیکھی بھالی ہے. آپ بھی معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی معاشرے میں رہتا ہوں، آپ بھی لوگوں سے ملتے ہیں، میں بھی لوگوں سے ملتا ہوں. اب اتنا لونوں پر اور سودی قرضوں پر کارے لے کر اور ساری ٹھیک ہے ہم بھرتے رہیں گے. اب یہ قطع نظر اس سے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ حرام سے قسطیں بھر رہا ہوں، حلال سے قسطیں بھر رہا ہوں، یہ بھی نہیں دیکھتے، سب کچھ ہو جاتا ہے. آخر کار بس میں کہا نا صبر نہیں. ہمیں بڑی پیاری کسی نے مجھے مدنی پھول بتایا کہ دین سارے کے سارا صبر کا نام ہے. صبر میں سارے کا سارا دین آ جاتا ہے. ہر جگہ پر صبر 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 کی باتیں آتی ہیں. ہم تحمل نہیں کرتے، رکتے نہیں ہیں اور ہر چیز کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح جو بات چلی تھی وہاں سے کہ اگر کوئی اس طرح بالفرض کہ کوئی حرام روزی کما کر یا کوئی حرام کام کر رہا ہے تو اب وہ رشوت لے رہا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ کا ایک افسر ہی ہوں، میں بھی چاہوں تو رشوت لے سکتا ہوں، لیکن میں اس پہ صبر کروں نا. اب اسی کمپلین کرنا نہ کرنے کی بحث میں نہیں جا رہا، لیکن کم از کم میں ایک پرسنلی بات کر رہا ہوں کہ میں صبر کروں نا کہ مجھے کیا ضرورت ہے گناہ میں پڑنے کی. اس کے لیے دعا کو یا اللہ اس کو بھی گناہ سے بچا، اس کو بھی اس سے بچا. تو یہ ایک صبر کے حوالے سے اور اس کے ساتھ چند مدنی پھول تھے میں نے عرض کر دی. اور یاد رکھیے ایک بڑی پیاری بات یہاں پہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ علم یہ مومن کا دوست ہے اور حلم یعنی برداشت اس کا وزیر اور عقل اس کی رہبر اور عمل اس کا نگران، مہربانی اس کا باپ، نرمی اس کا بھائی اور صبر اس لشکر کا امیر یعنی جرنیل ہے، سپہ سالار ہے. یہ روایت میں نے آپ کو بیان کی. اسی طرح شعب الایمان میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ صبر میں اور دوسرا شکر میں ہے. دیکھیے جب انسان پر مصیبت آتی ہے، یہ دو ہاتھ ہیں، یہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو اس کو دو چیزیں ہیں کہ مصیبت آئی تو صبر کرے گا، نعمت آئی تو شکر کرے گا. یہ کہتے ہیں مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں کہ مصیبت پر صبر کرے گا ثواب پائے گا، نعمت پر شکر کرے گا ثواب پائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے والا بنا. اس طرح صبر کا ایک بڑی پیاری روایت ایک اور بھی لکھی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور ان کی ایذا پر صبر نہیں کرتا. یہ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے. اسی طرح ایک اور روایت حکایت بھی یہی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز تک بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر نہ ہو سکے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا. چنانچہ وہ حاضر خدمت ہو کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ارادہ کیا کہ میں اس پہاڑ پر گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ عز و جل کی عبادت کروں. تو آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کا گھڑی بھر کے لیے مسلمان کی صحبت میں رہ کر مشقت میں برداشت کرنا 40 سالہ تنہائی کی عبادت سے بہتر ہے اور ایک روایت میں 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو یہاں پر یہ مدنی پھول ہمیں علماء نے دیا کہ عابد گوشہ نشین سے عالم دین افضل ہے کیونکہ وہ عابد نہ لوگوں سے میل جول رکھتا ہے نہ ان سے تکلیف اٹھاتا اور نہ تو صبر کا موقع حاصل کرتا ہے اور عالم دین لوگوں میں رہ کر تبلیغ دین کرتا ہے. ہمارے یہاں جنرلی ایک صبر کا کانسیپٹ بنتا ہے وہ مصیبت پریشانی بیماری پر صبر کرنا ہوتا ہے، اس میں لوگ مقابلہ کرتے ہیں، خود بیمار ہیں، بات پر اپنی بیماری کا اپنی پریشانی کا ذکر کرتے رہنا. اس کے متعلق آئیے میں آپ کو فیضان سنت جو جس کے ماشاءاللہ درس دیا جاتا ہے اس کے صفحہ نمبر یعنی پیج نمبر 386 اس سے میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں کہ حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا میں روئے زمین کے سب سے بڑے عابد یعنی عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام
آپ کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جزام کی وجہ سے گل کٹ کر جدا ہو چکے تھے، اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا یا اللہ عز و جل، تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا، اور میری امید صرف اپنی ذات پہ باقی رکھی۔ اے میرے پیدا کرنے والے، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل، میں نے آپ کو نمازی روزہ دار شخص دکھانے کا کہا تھا۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا، اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا، اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑیں، مگر عابد نے زبان سے وہی بات کہی، یا اللہ عز و جل، جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا۔ اے خالق عز و جل، میری امیدگاہ صرف اپنی ذات کو رکھا، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عابد سے فرمایا، آؤ ہم تم باہم مل کر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے ہی کی طرح عبادت کرنے لگو۔ عابد نے کہا ہرگز نہیں۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، آخر کیوں نہیں؟ عابد نے جواب دیا، جب میرے رب عز و جل کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عابد نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے کہا، یہ وہ راستہ ہے کہ رضا الہی عز و جل تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راہ نہیں۔ دیکھا آپ نے، صابر ہو تو ایسا۔ آخر کون سی مصیبت ایسی تھی جو اس پر نہیں آئی ہوئی تھی؟ بالآخر آنکھوں کا چراغ بھی چلا گیا، مگر اس نے صبر استقلال کا دامن نہیں چھوڑا۔ راضی بالرضا الہی کی اس عظیم منزل پر فائز ہوئے کہ اللہ عز و جل سے شفا طلب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، کہ جب اللہ عز و جل نے بیمار کرنا منظور فرمایا تو میں تندرست ہونا نہیں چاہتا۔ حقیقت تو یہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ انہی کا حصہ تھا۔ ایسے ہی اللہ کا مقولہ ہے، ہم بلا اور مصیبتوں کے ملنے پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے اہل دنیا دنیاوی نعمتوں کے ملنے پر خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، یاد رہے کہ مصیبت بسا اوقات مومن کے حق میں رحمت ہوا کرتی ہے، اور صبر کر کے اجر کمانے اور بے حساب جنت میں جانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان کو مرض، پریشانی، رنج، اذیت اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ عز و جل اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صبر پر جو اجر ملتا ہے نا، اگر اس اجر پر نظر ہو تو مصیبت جو آئی ہے اس پر جو تکلیف ہو رہی ہے، یہ تکلیف بھی آسان ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ محترمہ ایک مرتبہ اس زور سے گری کہ گرتے ناخن ٹوٹ گیا، لیکن درد سے کرہنے اور ہائے او وغیرہ کرنے کے بجائے ہنسنے لگی۔ کسی نے پوچھا، کیا ناخن میں درد نہیں ہو رہا؟ فرمایا، صبر کے بدلے میں ثواب کی خوشی میں مجھے درد کی تکلیف کا خیال ہی نہ آ سکا۔ مزید فرمایا، اگر واقعی اللہ عز و جل کو تو بزرگ سمجھتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ بیماری میں حرف شکایت زبان پر نہ لائے،
اور مصیبت آ پڑے تو اسے دوسروں پر ظاہر نہ ہونے دے، کیونکہ بلا ضرورت اس کا اظہار بے صبری کی علامت ہے۔ جیسا کہ آج کل معمول نزلہ زکام یا درد سر ہو جائے تو لوگ ہر ایک کو کہتے پھرتے ہیں، نزلے کا تو بہت عجیب سے بڑی بھال ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو نزلہ ہے، آپ کو نزلہ بھی ہے اور آپ نے رومال بھی ہاتھ میں رکھا ہے، ناک بھی پہنچ رہے ہیں، ناک بھی پہنچا، رومال بھی ہاتھ میں، نزلہ بہت ہو گیا یار۔ میرے بھائی نزلہ نظر آ رہا ہے، اب نزلہ نظر آ رہا ہے، پھر ہی بتا رہے کہ نزلہ بہت ہو گیا ہے، اب یہ بتانے کی کیا حاجت پیش آ گئی؟ مطلب یوں تھوڑا اپنے آپ کو پوچھتے لو بھائی، آپ کا نزلہ لے رہا ہے، ناک پہنچ رہے میرے سامنے اور نزلہ بہت ہو گیا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ زور سے کھانسا، دور دار قسم کا کھانسی ہے یار، اب بھائی میں نے دیکھا کھانسی ہے، یقین مانو مجھے نظر آیا کھانسی ہے، اب بولنے کی کیا ضرورت تھی کہ مجھے کھانسی ہے؟ یہ نا کہ ہمدردی ملتی ہے اس سے، وہ کیا ہمدردی ملتی ہے؟ اچھا اب اگلے نے بولنا یہ یار آپ کو نزلہ ہے یار، اب وہ یہ بھی نہیں بولے گا یار آپ کو نزلہ ہے، تو بولے یار اس کو بالکل کوئی احساس ہی نہیں ہے میرے کو اتنا نزلہ ہو گیا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم بے صبر ہیں، ہمیں صبر نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ایک پریشانی ایک مصیبت آئی ہے، ایک تکلیف آئی ہے، ہم اس میں ذرا صبر تو کریں، رک ہی جائیں، جو چیز نظر آ رہی ہے مصیبت پریشانی اس میں بھی دکھانا ہے کہ مصیبت، یہ تو بچوں کی عادت ہوتی ہے، بچوں کو وہ لگ گیا، ارے لگ گیا ٹھیک ہے لگ گیا، اب دوبارہ وہ لگ گیا، اب بچے یہ کرتے رہتے ہیں اور ہمیں سکھاتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے کام ہے، آپ نہیں کرو۔ اپنی مصیبتیں اپنی پریشانیاں یہ چھپانے کی کوشش کرنے کی عادت پیدا کرنی چاہیے۔ اب بار بار اگر ایک کو بولتے رہے، روز اٹھ کر ایک ہی بات ہو، میری طبیعت صحیح نہیں، میری طبیعت، اب اللہ شفا دے، کرنا چاہیے یہ، بلکہ کو دن میں 100 دفعہ بولے ہم کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ باتوں کا صحیح ہے، آدمی بیزار ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے کہ یار اس کو رونا ہی آتا ہے، اس کو مطلب صبر نہیں ہے، تو یہ بات پر اپنی پریشانی اپنی مصیبت اپنی بیماریاں یہ مطلب کہ اس کا کثرت کے ساتھ اظہار کرتے رہنا، بار اس کا بیان کرتے رہنا، یہ بھی سامنے والے کو اکتا دیتا ہے، یعنی اکتاہٹ ہو جاتی ہے، چپ رہے۔ آئیے اب میں آپ کو کچھ ایسے مواقع بیان کروں کہ اس پر قدم پر صبر کر کے ثواب کمانے کا موقع ملتا ہے۔ چنانچہ راستے میں پڑے ہوئے کیلے کے چھلکے پر پاؤں پھسل گیا یا ٹھوکر لگ گئی تو شکوہ کرنے اور دوسروں کو کوسنے کے بجائے اگر صبر کریں تو اجر ملے گا۔ ظاہر ہے کہ اول فول بکنے سے نہ تو چوٹ صحیح ہوگی نہ ہی ثواب ملے گا، بلکہ نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اور پھر وہ اوپر دیکھیں گے، دیکھتے نہیں ہو، کیلے کھاتے ہو تو گھر میں چھلکے پھینکو، اس سے غلط کیا ہے؟ اسے نیچے جس سے چھلکا پھینکا اس سے کیا غلط ہے؟ میں اس کی تائید نہیں کر رہا، مگر اب آپ جو کر رہے ہو نا، اگر آپ کی کوئی مووی بنا کر آپ کو بتائے نا کہ یہ جو آپ جو کر رہے ہو اوپر دے کر آپ جو اس کو جو بول رہے ہو یا جس نے اس کو جو کہہ رہے، اگر یہ آپ کی مووی بنا کے دکھا دو، آپ ایک کہتے تو نہیں ہو، میں نے اس کو بند کر دو، میں یہ حرکت کر ہی نہیں سکتا ہوں، مگر واقعی آپ نے ایسی حرکت کی ہوئی ہوتی ہے، اگر آپ کو یقین نہیں آئے گا، اس ٹائم پر بات ہی جذباتی ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا بولتا ہے۔ یہی آپ اس پہ غور کرتے جائیے۔ اسی طرح راہ چلتے کسی کا دھکا لگ گیا، بجائے اس سے الجھنے کے صبر کر لیا جائے، اب آپ الجھو گے، اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے، اب وہ بھی اگر 2 قدم آگے ہوا تو دیکھتا تو ہوں کیونکہ چلنا نہیں آتا، مجھے چلنا نہیں آتا، اب وہ لڑائی جھگڑا پھر گالم گولے پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی صبر کیجئے، کیا حرج ہے؟ کسی گاڑی سے ٹکرا گئے، گاڑی چلانے والے نے کوئی بات الٹی سیدھی کہہ دی، ہم راہ چل رہے تھے، سڑک پر ٹریفک جام ہو گیا، سخت گرمی بھی ہے، ہارن کی آوازوں سے کان پھٹے جا رہے ہیں، ایسے تو لوگ بہت زیادہ بڑبڑاتے، گالیاں بکتے، حالانکہ ایسا کرنے ٹریفک بحال نہیں ہو جاتا۔ کاش ذرا خاموش رہتے تو صبر کرنے کا تو ثواب مل جاتا۔
ابھی بالکل ابھی بھی یہ بہت مناظر روڈوں پر ہوتے ہوں گے. اب گاڑی لگ گئی, کسی نے موٹر سائیکل والے نے مار دیا, گاڑی سے اتریں گے. بولے یہ انداز ہوتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ لوگ گاڑی سے اترتے ہیں, گاڑی کا دروازہ کھولیں گے اور دروازہ کھولنے کے بعد اتریں گے, اتر کے پھر دیکھیں گے, پھر اس کو دیکھیں گے. اندھے ہو, نظر نہیں آتا, کیا حال کر دیا گاڑی کا. وہ روکے گا, تم کو بھی کیا ضرورت ہے اچانک بریک مارنے کی, میں نے اچانک بریک مارا تھا. اب وہ جو دونوں جو لڑیں گے نا, وہ ان کا منظر ہی دیکھنے والا ہوگا. صبر کیجئے, ہر موقع پر یہاں صبر کا موقع ملتا ہے. معاف کر دیجئے, اگر واقعی سے غلطی تو معاف کر دیجئے. اسی طرح کسی نے آواز کس دی, کنکر مار دیا, تانا کشی کی, گھر میں بھائی بہنوں نے مذاق اڑایا, پڑوسی نے اس نے سلوک نہیں کیا, یا کوئی زیادتی کی, مسجد میں جوتے چوری ہو گئے, جیب کٹ گئی, کسی نے اوپر سے کوڑا ڈال دیا, کسی نے بات کاٹ دی, آپ نے سنت تو بڑا بیان کیا, کسی نے بیجا تنقید کر دی, یا آواز و انداز کی ہنسی اڑائی, کسی کے یہاں مہمان ہوئے, اس نے چائے پانی کا نہیں پوچھا, سنت کے مطابق کھا پی رہے تھے کہ کسی نے طنز کر دیا, کبھی گھر میں بجلی چلی گئی, پانی بند ہو گیا, مالک مکان یا کرایہ دار نے ظلم کیا, بس وغیرہ میں بھیڑ میں کسی نے آپ کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دیا, کوئی سگریٹ پی رہا ہے یا کسی قسم کی بدبو سے جب بھی تکلیف پہنچی, اپنی گاڑی وغیرہ میں کوئی نقصان ہو گیا, کوئی پرزا ٹوٹ گیا, پنچر ہو گیا, راستے میں کیچڑ کی وجہ سے پریشان ہو گئے, کھانے وغیرہ میں نمک مرچ کم ہو گیا, کوئی کڑوی چیز منہ میں آ گئی, جیسے بادام وغیرہ جو کڑوی آ جاتی ہیں, کھانا گرم نہیں تھا, طبیعت گرم کھانا چاہتی تھی, ٹھنڈے پانی کی خواہش تھی مگر سادہ پانی ملا, چائے یا پان وغیرہ کی خواہش تھی مگر میسر نہیں آیا, جس سے طبیعت میں کچھ پریشانی ہوئی, کسی نے گالی دے دی, کوئی ایسی بات کہہ دی جو ناگوار خاطر ہوئی, خرید و فروخت کے موقع پر ناگوار معاملہ پیش آیا, کاروبار کم ہوا, کسی نے دھوکہ دے دیا, سیٹ بد مزاج ہے, نوکر بد اخلاق ہے, کسی نے تھوک پھینکا اور اپنے کپڑوں پر گرا, کسی وجہ سے پاؤں پھسل گیا یا گر گئے تو لوگ ہنسے یا خود چوٹ کھائی, کسی نے غلط فہمی میں کچھ تلخ باتیں سنا دی وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے معاملات عموماً روزمرہ ہمارے ساتھ پیش ہوتے ہیں. ایسے موقع پر صبر کر لیجئے اور اجر کمائیے. ان مواقع پر عموماً بے صبر لوگ بڑبڑاتے, گالیاں بکتے سنے جاتے ہیں. اب جو ہونا تھا میرے پیارے سامنے ہو گیا. بے جا بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے تکلیف یا پریشانی دور نہیں ہوتی. پھر صبر کر کے اجر کیوں نہ کمائیں, اجر کیوں ضائع کرے. آدمی حوصلہ ہارے نہ پریشانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتے ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں, جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الغرض میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, یقیناً اس کے ساتھ اور بہت سا مواد ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں, صبر ہی صبر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر, حضرت ایوب علیہ السلام صبر, حضرت یعقوب علیہ السلام صبر, حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام صبر, اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے زیادہ صبر فرمایا کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی. اسی طرح صحابہ کرام, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی مصیبتیں پریشانی آئیں, ان سب نے صبر کیا ہے. ساتھ ہی بہت تاریخی واقعہ کربلا, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید پلید اور ابن زیاد بدبخت کے کتنے ظلم و ستم پر صبر کیا. امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس گھرانے نے صبر کیا. تو یہ صبر ہے. آپ کہیں گے صبر کہاں سے ملے گا؟ دعا کیجئے, ذہن بنائیے برداشت کرنے کا, اور غصہ قابو کرنے کی کوشش کیجئے. ساتھ ہی دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. اس میں یہ ہوگا کہ آپ جو گاڑی میں سفر کریں گے تو عاشقان رسول کی صحبت ملی ہوئی ہوگی, تو انشاءاللہ صبر کا موقع ملے گا. مسجد میں رہیں گے تو وہاں صبر کا موقع ملے گا. سفر میں بہت صبر کا موقع ملتا ہے. اور ایک سنتوں کی تربیت ہوگی, نیکی کی دعوت دیں گے, نماز کی دعوت دیں گے, سنتوں کی دعوت دیں گے,
درس میں بیٹھنے کی دعوت دیں گے، کسی کو نماز کے لیے اٹھائیں گے، تہجد کے لیے اٹھائیں گے، خود اٹھیں گے تو عبادت پر صبر اور اطاعت پر صبر، لوگوں کی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی باتیں ہوں جس پر صبر کرنے کا موقع نصیب ہو جائے، تو مدنی قافلوں میں صبر کا بہت موقع ملتا ہے۔ مدنی ادھر ہلکا ہفتہ وار اجتماع میں آئیے، اسی طرح دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ مدنی مذاکرے سنیے، اس سے بہت ذہن میں بہت موٹیویشن ہے اس مدنی مذاکرے کے اندر۔ اسی طرح مدنی چینل کے مختلف سلسلے ہوتے ہیں جس سے بہت زیادہ ذہن بنایا جاتا ہے اور صبر کی عادت بنانے کی ہمیں ذہن دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں تھا کہ نماز سے بھی مدد مانگنے کا یہاں بیان تھا کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ نماز سے مدد مانگنے کے حوالے سے میں یہاں ایک دو روایتیں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو جب کبھی کوئی سنگین اور دشوار معاملہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نماز پڑھتے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب کسی رات میں آندھی چلتی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم آندھی رکنے تک مسجد میں جلوہ فرما رہتے، اور جب سورج یا چاند کو گہن لگتا تو اس کے کھلنے تک آپ نماز پڑھتے۔ تو اس طرح نماز کی طرف پھر میں نے شروع میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آپ کو روایتی بیان کی کہ جب بیٹے کے انتقال کی اطلاع ملی تو انہوں نے صبر کیا اور نماز بھی انہوں نے ادا کی۔ تو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت نماز پڑھ لینی چاہیے، صلاۃ الحاجت ہے، اس طرح کی اور بھی نماز ہیں، نماز استسقاء بھی روایتوں میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، فکر مدینہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیبتوں سے بچائے کہ جب کبھی کی غیبت کرنے کا جی چاہے، برائی بیان کرنے کا جی، صبر کیجئے، اجر کمائیے، چپ رہ جائیے، انشاءاللہ اگر اس پہ خوب اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، کرم بہر خاک